दोस्तों, आज हम आपको एक मोची के बारे में बताएंगे। एक गरीब मोची हज करने के लिए गया। वाकया सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। बगदाद में एक गरीब मोची रहता था। मोची जूते चप्पल सिलने वाले या मरम्मत करने वाले को कहते हैं। उस मोची को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा इश्क था। उसने रोजाना एक एक आना बचाया और कहा, जिस दिन सफर के खर्च का इंतजाम हो जाएगा उसी दिन मदीना मुनव्वरा को रवाना हो जाऊंगा। आखिरकार बरसों की मेहनत के बाद उसके पास कुछ पैसे इकट्ठा हुए, जिससे उसने सवारी खरीदी, ज़ादी राह का इंतजाम किया और फिर हज पर जाने का इरादा किया। जब हज पर वो जाने लगा तो उसने लोगों को दावत के तौर पर बुलाया। अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई बंदा हज करने के लिए जाता है तो अपने दोस्त अहबाब की दावत करता है। उसने भी दावत की। एक आलिम साहब आए, दावत के लिए खाना खाने के लिए बैठे और कहा, हज करने के लिए जा रहे हो? उस गरीब मोची ने कहा, जी हां। आलिम साहब ने कहा, एक काम करो। उसने कहा, क्या करना है? तो आलिम साहब ने उससे कहा, कल जाते जाते लोगों से मुआफी मांग लेना। अगर किसी का दिल टूटा हो तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हो जाएंगे। इसके बाद वो मोची जब सुबह उठा तो सबके दरवाजे पर गया। माफी मांगते मांगते शहर के बाहर एक दरवाजे पर पहुंच गया। उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक खातून की आवाज आई, कौन? तो गरीब मोची ने अपना नाम बताया। अंदर से आवाज आई, किस लिए आए हो? मोची ने कहा, मदीना शरीफ जा रहा हूं, बस माफी मांगने के लिए आया हूं। कोई खता हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। अंदर से खातून की आवाज आई, हमारे घर में कोई मर्द नहीं है। तो ये सुनकर वो मोची कहने लगा, क्या हुआ तमाम मर्दों को? तो खातून ने कहा, ये सवाल न पूछो, तेरे सवाल का जवाब मिल गया, बस यहां से चला जा। जब वो मोची वापस पलटा, उसे गोश्त की खुशबू आई। वापस आया और कहने लगा, क्या थोड़ा सा गोश्त मुझे भी मिलेगा? अंदर से खातून की आवाज आई, ओ जाने वाले, ये गोश्त तेरे लिए हराम है, हमारे लिए हलाल है। बस ये सुनकर वहीं उसका दिमाग रुक गया और कहने लगा, कलमा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़ती हो? खातून ने कहा, जी हां। उसने कहा, मुसलमान हो? खातून ने कहा, जी हां। तो मोची कहने लगा, फिर जब शरीयत एक है तो हुक्म एक क्यों नहीं है? उस खातून ने कहा, ये ना पूछ, वापस चला जा। उसने कहा, बताओ तो सही, आखिर इसमें क्या राज है? खातून कहने लगी कि सुनो, ये जो गोश्त मैं बना रही हूं ये मुर्दा जानवर का है और शरीयत में किसी को भी बिला उज्र के मुर्दार का गोश्त खाना हराम है। लेकिन अगर जान पर नौबत आई हो तो फिर मुर्दार खाने की शरीयत ने इजाजत दी है। इतना खाने की इजाजत है कि जिससे जान बच जाए। वो आने वाले मुसाफिर, मेरे घर के अंदर बेटियां जवान हैं, घर में कोई कमाने वाला मर्द नहीं है, कई दिन का फाका हो गया है। जब बेटियों की हालत ऐसी हुई, मुझे लगा कि ये इंतकाल कर जाएंगी, तो फिर मैं घर से बाहर रिस्क की तलाश में निकली। हाथ फैलाने की हिम्मत न हुई। जब हिम्मत न हुई तो मैंने एक जानवर मरा हुआ देखा, उसका गोश्त लेकर आ गई ताकि इसे खिलाकर अपनी बच्चियों की जान बचा सकूं। बस इतना सुनना था कि उस आने वाले की आंख में आंसू आ गए। जब वापस जाने लगा, अंदर से खातून की आवाज आई, जब आप मदीना पहुंच जाएं तो हमारे नाना को जाकर हमारा सलाम कह देना। जब उस मोची ने नाना का लफ्ज सुना तो उसके पैरों तले जैसे जमीन ही सरक गई हो। उसने ना जाने का इरादा किया। अपने घर वापस आया, आंखों में आंसू भरे थे। जितना ज़ादी राह उसने जमा किया था सारा बेच दिया। जो सवारी उसने खरीदी थी उसे भी बेच दी और सारा पैसा लेकर सैयदों की चौखट पर आ गया और आने के बाद दस्तक दी। दरवाजा खुला, चुपके से हाथ बढ़ाया और कहने लगा, सैयदा, ये तोहफा कबूल कर लो। सैयदजादी ने कहा, ये क्या है? कहा, जो हज को जा रहा था वो पैसा लेकर आया हूं। सैयदजादी ने कहा, हज को नहीं जाओगे क्या? उसने रोकर कहा, सैयदा, अगर आपको रोता हुआ छोड़कर मदीने चला गया तो मैं अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाकर क्या मुंह दिखाऊंगा? आका ने यह कह दिया कि मेरी बेटियों को रोता हुआ छोड़कर आया है, मुझे तेरे सलाम की कोई जरूरत नहीं, तो फिर अपना मुंह लेकर कहां जाऊंगा?
اس نے کہا زندگی رہی تو حاضری پھر ہو جائے گی، میرا تحفہ قبول کر لیں۔ اگر تحفہ قبول ہو گیا تو دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور میری آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ واپس آ گیا۔ جب گھر آیا تو بیوی کہنے لگی، سرتاج تم نے ستم کر دیا۔ اس نے کہا کیوں؟ تو بیوی بولی، وہاں تو نصیب سے لوگ جایا کرتے ہیں اور تم نے جاتے جاتے جان بوجھ کر اپنے سفر کو ختم کر دیا۔ اس نے پوری کہانی اپنی بیوی کو سنا دی، لیکن گاؤں والوں کو کیا بتاتا، محلے والوں کو کیا بتاتا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا راز تھا، کسے بتاتا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو اپنا سارا پیسہ دے دیا؟ ہمت نے جواب دے دیا، چپ ہو کر اپنے گھر بیٹھ گیا۔ بچے گھر سے نکلتے تو لوگ کہتے تیرا باپ بڑا بیکار ہے، وہاں جانے کے لیے لوگ ترستے ہیں، اس نے جاتے جاتے اپنا سفر ختم کر دیا۔ محلے میں لوگ تانے دینے لگے تو اس نے غیرت کے مارے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا۔ جب تک لوگ حج کر کے واپس آتے اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ اسی سال حج کرنے کے لیے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ بھی گئے ہوئے تھے۔ جب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کی حج سے واپسی کی رات آئی، آپ کے ساتھی ساتھ تھے، کہنے لگے حضرت چلیں کچھ سامان خرید لیں یادگار کے طور پر۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کہنے لگے جاؤ تمہیں سامان خریدنا ہو تو خرید لو، یہ رات کعبے کے صحن میں بیٹھ کر گزاروں گا، خدا جانے دوبارہ یہ حرم دیکھنا نصیب بھی ہو یا نہ ہو۔ یہ کہہ کر وہ حرم شریف میں عبادت کے لیے بیٹھ گئے۔ رات کے 2 پہر یعنی 2 حصے گزر گئے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آسمان سے 2 فرشتے اترے اور آپس میں باتیں کرنے لگے۔ کہا اس سال کتنے لوگ حج کرنے کے لیے آئے تھے؟ ایک نے کہا 2 لاکھ لوگ آئے تھے۔ اللہ نے کتنوں کا حج قبول کیا؟ ایک فرشتہ کہنے لگا اس بار اللہ نے سب کے حج کو قبول فرما لیا۔ دوسرے نے کہا آخر اس بار اللہ تعالیٰ نے سب کا حج قبول کیسے کر لیا؟ تو وہ کہنے لگا ایک ایسا بھی حاجی ہے جو حج کرنے نہیں آیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی کی برکت سے ان 2 لاکھ لوگوں کے حج کو قبول فرما لیا۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں میرے دل میں حسرت پیدا ہو گئی، بھلا ایسا کون ہے جو چل کر مدینے تک نہ آیا، جس نے حرم کا طواف بھی نہ کیا، اور اس کے آئے بغیر اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے 2 لاکھ لوگوں کے حج کو قبول کر لیا۔ خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ اٹھے، فرشتوں کے پاس گئے۔ آپ نے کہا اس کا مجھے پتہ بتاؤ، بھلا وہ کہاں رہتا ہے؟ فرشتوں نے کہا بغداد میں جا کر کے شہر کے قریب فلاں بستی میں دیکھو، وہ وہیں پر رہتا ہے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ سے لوگ کہنے لگے چلیں گھر چلیں۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی فرمانے لگے گھر بعد میں جاؤں گا، رب کے پیارے بندے کی زیارت پہلے کر کے آؤں گا۔ آپ نے سفر کیا، اس بستی میں پہنچے جہاں کا حوالہ فرشتوں نے دیا تھا۔ آپ نے جا کر اس موچی کا پتہ پوچھا۔ لوگوں نے کہا کیا کرو گے؟ کہا مجھے اس سے ملنا ہے۔ کہا آپ اس سے مل کر آخر کیا کرو گے؟ وہ بڑا بدبخت ہے، اس کی طرح بدبخت کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اتنا سنا خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ فرمانے لگے لوگوں تم نہیں جانتے اس کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں، اسے گالیاں نہ دو۔ کہا حضرت جی بات گالی کی نہیں، یہ وہ بدبخت ہے جو تمام انتظامات کے باوجود بھی مدینے نہ گیا، اسے گالی نہ دیں تو آخر کیا کریں؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تم کیا سمجھتے ہو، مجھے اس کے گھر کا پتہ بتاؤ۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ اس کے گھر کا پتہ پوچھ کر اس کے دروازے پر گئے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کون؟ کہا دروازہ کھولو، میں تم سے ملنے آیا ہوں۔ اندر سے رونے کی آواز آئی۔ اس نے کہا محترم دروازہ نہیں کھول سکتا ہوں، اگر دروازہ کھولوں گا بستی والے تانے دیں گے، میرے بچوں کو گاؤں والے گالیاں دیتے ہیں، مجھے میرے حال پر چھوڑ دیجئے، بتائیے بات کیا ہے؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا تم مجھے نہیں جانتے، مجھے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کہا جاتا ہے،
میں تم سے ملنے کی غرض سے حرم شریف سے تمہارے گھر آیا ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ اس موچی نے کہا، حضرت بس آپ کو آنے کی اجازت ہے، کوئی اور اندر نہ آئے۔ انہوں نے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں میں اکیلا آؤں گا، میرے ساتھ کوئی اور نہیں آئے گا۔ جب آپ نے یہ فرمایا اس نے دروازہ کھول دیا، آپ اندر تشریف لے گئے، اس کے قدم چومنا چاہتے تھے، اس کی چیخ نکل گئی اور وہ کہنے لگا، حضرت میں پاپی ہوں، لوگ مجھے بہت بڑا بدبخت اور گناہگار کہتے ہیں، آپ میرے قدم کیوں چوم رہے ہیں؟ اتنا سننا تھا۔ خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اے اللہ کے بندے، بتا تو صحیح تیری کون سی نیکی ہے جو تو اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے کر گیا ہے؟ کون سی عبادت تو نے کی ہے جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اس سال 2 لاکھ حاجیوں کا حج قبول فرما لیا ہے؟ اتنا سننا تھا، اس موچی کی چیخ نکل جاتی ہے، رو کر کہنے لگا، حضرت جی یہ بات دوبارہ مت کہنا، ابھی تو گاؤں والے گالیاں دے رہے ہیں، پھر گھر میں آ کر مجھے ماریں گے بھی۔ خواجہ بختیار کاکی کہنے لگے، سن، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، خدا نے تیری برکت سے اس سال 2 لاکھ حاجیوں کا حج قبول فرما لیا ہے۔ اتنا سننا تھا، وہ رو کر کہتا ہے، حضور آپ واپس چلے جائیں، میری بستی میں یہ بات کسی کو نہ بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اس عمل کے بدلے میں، میری اس نیکی کے بدلے میں، میرے حج کے بدلے میں 2 لاکھ حاجیوں کے حج کو قبول فرما لیا۔ اس نے قسم دے کر خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کو واپس کر دیا، مگر خیال تھا، یا اللہ یہ کیا ہو گیا، میں تو حج کو گیا بھی نہیں، میرے بدلے میں 2 لاکھ حاجیوں کا حج کیسے قبول ہو سکتا ہے؟ یہ سوچتے سوچتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ اس کے خواب میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ وہ غلام بستر سے اٹھتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو تھام لیتا ہے اور عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے آنے کی زحمت کیوں کی؟ آپ اشارہ فرما دیتے، میں اڑ کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تو نے حج پر جاتے وقت اپنے حج کا سارا پیسہ میری بیٹی کے قدموں میں لٹا دیا۔ جب یہ بات بختیار کاکی نے تجھے بتایا، تجھے یقین نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک ایک بات کو صحیح بتایا۔ سبحان اللہ۔ دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آج کی ویڈیو سے آپ نے کیا سیکھا اور اس غریب موچی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کمنٹ باکس میں جا کر ضرور کمنٹ کریں۔ آج کی ویڈیو کو اگر آپ نے اب تک لائک نہیں کیا تو ابھی لائک کر لیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں، آپ نے اسے سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، اور آئندہ آنے والے ایسے ہی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیں۔ اللہ سب کو ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔